طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ چونکہ ابھی ہم دوسرے باب پر ہیں، شاید یہ بات مجھے پہلے باب کے ٹیوٹوریل کرتے ہوئے کرنی چاہیے تھی، لیکن ابھی کر دیتا ہوں۔ میں پہلی جماعت کی کتاب کے ٹیوٹوریلز کرتے ہوئے بھی گزارش کی تھی، اب یہاں میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ میں ٹیوٹوریل میں جن الفاظ کے معنی آپ سے شیئر کرتا ہوں یا کیا کروں گا، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے معنی نہیں آتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ معنی یہاں لکھ کر آپ کے سامنے لانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں وہ الفاظ شیئر کروں جو معنی کے طور پر لغت میں موجود ہے، یعنی اس میں کوئی اندازہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں وہ الفاظ بھی اس میں شامل کرتا ہوں جو بظاہر بہت آسان ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہی معنی جو لغت میں سے لیے گئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ معنی جو اس سبق کے متن میں کسی لفظ کے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں جو لغوی بھی ہو سکتے ہیں اور مجازی بھی۔ اب یہ معلوم نہیں ہوتا پڑھنے سے پہلے کہ متن میں استعمال ہوئے الفاظ کے معنی لغوی ہیں یا مجازی، لہذا جو معنی متن میں اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے کسی لفظ کے بنتے ہیں، وہ معنی میں یہاں اسکرپٹ میں دیتا ہوں تاکہ آپ وہی معنی بتا سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو اگر کسی لفظ کے لغوی اور مجازی معنی میں خاصا فرق ہو تو پھر آپ دونوں معنی ان کو بتا دیں۔ اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ سبق کی تیاری کر کے جائیں آپ، اور اپنے پاس ہمیشہ ایک لغت ضرور رکھیں تاکہ ضرورت کے تحت آپ لغوی اور مجازی معنی دونوں لغت میں سے دیکھ سکیں اور پھر بچوں کو بتا سکیں کہ اگرچہ اس لفظ کے لغوی معنی یہ ہیں، تاہم سبق کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس لفظ کے معنی یہ بنتے ہیں۔ اس طرح بچوں کا اردو پر جو علم ہے وہ بہت بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں الفاظ کی طرف۔ اعلیٰ، بہت بلند، اونچے مرتبے والا۔ پیغام، کوئی بات پہنچانا، کوئی بات جو ہم کسی تک پہنچاتے ہیں وہ ہمارا پیغام ہوتا ہے۔ دین، مذہب۔ ویسے تو دین اور مذہب کے معنی میں فرق ہے، کافی فرق ہے۔ میں بلکہ آپ کے ساتھ اس فرق کا ذکر کر دیتا ہوں۔ مذہب زیادہ تر عام طور پر عبادات کا نام ہے، اور دین وسیع تر معنوں والا لفظ ہے جس کے معنی ہے نظام زندگی۔ یہ دونوں میں ان کے معنی میں فرق ہے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ دین کا مطلب مذہب ہے، اس لیے کہ وہ لفظ مذہب سے تو واقف ہیں
مگر لفظ دین انہوں نے نہیں سیکھا، لہذا بغیر کسی تفصیل میں جائے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے مذہب، رہنمائی، راستہ دکھانا۔ اچھا، پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ کسی لفظ کے معنی بتاتے ہوئے صرف اس لفظ تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھنا، اس کے جو دیگر صورتیں ہیں، شکلیں ہیں اس لفظ سے بنی ہوئی، مثال کے طور پر آپ رہنمائی کی بات کریں گے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس سے لفظ رہنما بھی ہے، جس کے معنی ریڈر کے ہیں، قائد کے ہیں، مخلوق۔ اور ہاں، آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، اس کے معنی بتاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس اگر واحد ہے تو اس کی جمع بتا دیں، جمع ہے تو اس کی واحد بتا دیں، وہ کس لفظ سے نکلا ہے وہ لفظ بھی بتا دیں۔ یہی صورت ہے نا کہ بچوں کے جو زبان کے بارے میں جو ان کا علم ہے اس میں آپ نے وسعت بھی پیدا کرنی ہے۔ مخلوق پیدا کی ہوئی، روشنی، چمک، رونق، قدم، موجودی، یہ لفظ عام طور پر موجودگی لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، وہ غلط ہے، موجودی ہی ہوگا اس سے۔ جیسے ادائیگی غلط ہے تو اس سے ہم ادائی بناتے ہیں۔ عام طور پر اصول یاد رکھیں کہ اگر کوئی اسم صفت ہے پر ختم ہوگا، جیسے موجودہ ہے پر ختم ہوا، اگر ہے والا ہے تو پھر موجودگی درست ہوگا۔ درست اب لفظ ہے، یہ ہے پر ختم نہیں ہوتا تو اس سے پھر درستگی غلط ہے، درستی ہوگا۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ مثال کے طور پر لفظ ہے شائستہ، یہ ہے پر ختم ہو رہا ہے نا، تو اس سے جو پھر اسم بنے گا وہ شائستگی ہوگا۔ یتیم وہ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو، غمگسار، ہمدرد۔ غمگسار کے معنی ہیں جو آپ اگر غمزدہ ہیں، غم کی حالت میں ہیں، تو آپ کو کوئی آ کے آپ کا دوست پوچھے، آپ کے غم میں شریک ہونا چاہے تو وہ غمگسار اس کو کہا جاتا ہے۔ تاجدار، بادشاہ،